اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجا وشنا وزدنا محبتا۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلے تو معذرت کے ساتھ کہ تقریباً 2-2.5 مہینے ہو گئے ہیں میں آپ کے خدمت میں حاضر نہیں ہو سکا۔ محرم اور سفر کی مصروفیت کی وجہ سے مسلسل مجلسیں، تو میں جو ہے نا آپ کی خدمت نہیں کر سکا۔ اب میں دوبارہ آپ حضرات کے درمیان میں حاضر ہوں ایک نئے درس کو لیے ہوئے۔ آج درس نمبر 198 تربیت اولاد کے حوالے سے انشاءاللہ۔ دیکھیے، آج کے درس میں اس پہ گفتگو ہوگی کہ کیا ہم چاہتے ہیں کہ ہم امام زمانہ کے ساتھ رہیں، ان کے ساتھیوں میں، ان کے غلاموں میں شمار ہوں، ان کے آوا انصار میں شمار ہوں، تو کیا واقعی ہم اس لائق ہیں؟ دیکھیے، کبھی کبھی ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم جو دعائیں پڑھتے ہیں، ہم جو نمازیں پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اور ہمارے جو اذکار ہیں جس کا ذکر ہم کرتے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ہمیں امام کی قربت نصیب ہو جائے گی۔ ایسی بات نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت میں بڑا فرق ہے۔ دنیا مفت میں بھی آ جاتی ہے، بعض کو مفت میں مل جاتی ہے۔ مالدار شخص تھا، مر گیا، اس کے بیٹے کو مفت میں مل گئی، نہ وہ محنت کیا نہ کچھ، مفت میں مل گئی۔ لیکن آخرت کمانی پڑتی ہے، آخرت کے لیے محنت چاہیے، آخرت کے لیے قربانیاں چاہیے۔ بغیر قربانیوں کے آخرت حاصل نہیں ہوتی۔ تو دعائیں کبھی کبھی ہم بے سوچے سمجھے مانگ لیتے ہیں۔ اور مثال میں آپ کو بتا دوں، آغا آیت اللہ احمدی، بہت بڑے آیت اللہ گزرے ہیں، ان کے درس میں اکثر مراجع حضرات بھی آ جایا کرتے تھے۔ اتنے زبردست پائے کے عالم دین تھے۔ ان کے ایک شاگرد کے بارے میں وہ بتاتے ہیں کہ میرے ایک شاگرد نے مجھ سے کہا کہ آغا بس کیا بتاؤں، ایک مصیبت ختم نہیں ہوتی دوسری مصیبت آ جاتی ہے، دوسری سے پھر نکل نہیں پاتا تیسری آ جاتی ہے۔ کہا تم کون سی دعائیں پڑھتے ہو؟ کہا یہ دعائیں پڑھتا ہوں۔ کون کون سے اذکار پڑھتے ہو؟ کہا یہ اذکار پڑھتا ہوں۔ اچھا دعا کیا مانگتے ہو؟ کہا کہ پروردگار مجھے مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے آوا انصار میں شمار کرو۔ کہا اس دعا کو مانگنے کے بعد تم سمجھتے ہو کہ مصیبتیں نہیں آئے گی؟ تم جانتے ہو کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب کے انصار کیسے تھے، ان کے چاہنے والے کیسے تھے؟ ان کے آوا انصار میں ایسے تھے کہ جن کی زبانیں گدیوں سے کھینچی گئی، جنہیں میخوں پہ چلنا پڑا، جنہیں میدانوں میں تڑپتا ہوا چھوڑ دیا گیا، بھوکا پیاسا چھوڑا گیا۔ تو تم اگر اپنے آپ کو امیر المومنین کے انصار میں شمار کرنا چاہتے ہو تو اللہ تمہارا امتحان لے گا کہ واقعی تم ہو اس لائق یا نہیں ہو۔ میں یہ نہیں کہتا ایسی دعا نہیں مانگنا چاہیے، یقیناً مانگنا چاہیے، لیکن مانگنے سے پہلے اپنے لیول کو بڑھانا چاہیے، اپنے کیریکٹر کو بہترین بننا چاہیے۔ امام کی قربت دعاؤں سے نہیں ملتی، کردار سے ملتی ہے۔ انسان کو چاہیے کہ اپنا کردار درست کرے، انسان کو چاہیے کہ اپنے اعمال کو درست کرے، انسان کو چاہیے کہ محنت کرے۔ ورنہ ائمہ کے انصار کیسے تھے؟ ایک ذاکر امام حسین مجلس پڑھ رہے تھے، انہوں نے جب وہ مسائل پڑھے کہ امام حسین جب نماز پڑھا رہے تھے تو سامنے دو چاہنے والے آ کے کھڑے ہو گئے اور تیروں کو اپنے سینوں پہ دیا۔ اس ذاکر نے کہا اگر میں بھی ہوتا تو میں بھی یہ کام کرتا۔ جوش میں تو کہہ تو دیا، خواب میں دیکھا کہ کربلا کا میدان ہے اور تیروں کی بارش ہو رہی ہے، امام نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں آؤ میرے سامنے کھڑے ہو جاؤ، یہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اب ادھر سے تیر چلا، جیسے قریب میں آیا یہ ہٹ گئے، وہ جا کے امام حسین کے سینے پہ لگا، دوسرا تیر اسی طرح، تیسرا تیر، امام زمین پہ گرے، پریشان ہو گیا، قدموں پہ گر گیا، مولا مجھ سے غلطی ہوگی۔ کہا کہ دیکھو کوئی
ہمارے 72 جیسا نہیں بن سکتا. تو اس لیول پہ پہنچنے کے لیے بہت کڑی محنت کی ضرورت ہے. تو ہمیں چاہیے کہ اپنے کیریکٹر کو دیکھیں. ہم جو دعا کرتے ہیں کہ پروردگار امام کا ظہور ہو جائے، اگر امام آج آ جائیں تو ہم انالائز کریں، ہمارے کیریکٹر کو دیکھیں کہ ہم کسی قسم کے نشے میں تو نہیں ہیں. نشہ کئی قسم کا ہوتا ہے، دولت کا نشہ، جوانی کا نشہ، علم کا بھی نشہ ہوتا ہے. تو ہم دیکھیں کہ ہم کس لیول پہ ہیں، اور ہم امام کے قریب ہونے کے لیے ہمیں کون سے کیریکٹر کی ضرورت ہے، کن چیزوں کی ضرورت ہے. ان چیزوں پہ فوکس کریں اور اس کو بڑھائیں، تو پھر ہم امام کے انشاءاللہ چاہنے والوں میں شمار ہوں گے. اور اسی کے ساتھ مولوی عباس علی خوئی کا سلام قبول کریں. ہم دعا کرتے ہیں پروردگار ہمارے توفیقات میں اضافہ فرما، ہماری خدمتوں کو، ہماری نوکری کو، ہماری ان چیزوں کو قبول فرما. اور آپ کے ساتھ دوبارہ میں ملوں گا انشاءاللہ اگلے سنڈے. لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ تنہا اپنی یہ کلپس کو نہ دیکھیں، بلکہ اس کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں. ہو سکتا ہے کہ آپ کے ایک شیئر سے پتہ نہیں کسی کو کوئی میسیج مل جائے. فقط والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.